اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات آپ اور ہم جانتے ہیں جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں یہ 2 دن۔ ان 2 دنوں میں آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھے جاتے ہیں ایک مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے ہم حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ لیکن پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم ہمیں سمجھا دیتے ہیں بہت سہل انداز میں۔ آج کی آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 21۔ خواتین و حضرات، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون۔ یہ ہے مکمل آیت سورہ حشر کی 21 نمبر۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کیا اس کا پس منظر ہے؟ یعنی اسے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون سے بھی ہم جوڑیں گے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتمام حجت کر دی، تعلیم فرما دی، تذکیر کر دی۔ اس کے باوجود ان کے دل، یہ جو دشمنان دین ہیں، یہ جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کے دل نرم نہیں ہو رہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہیں، تم اتنے سنگ دل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارے ان دلوں کی سختی کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ ہم تمہارے دلوں پہ یہود کی طرح مہر لگا دیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ پھر مثالیں اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کر رہا ہے تاکہ تم فکر کرو، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں پیش کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بھی پیش کرتا ہے، اور اس مثال کو دیتے ہوئے اللہ شرماتا نہیں۔ اللہ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا انسان کے ذہن میں مثال کے ذریعے بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرا لینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد اور منشا؟ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے، اور ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی عظمت اور مرتبے کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن کی عظمت اور مرتبہ ہم سب کے لیے، قرآن خواہ ہمارا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، ہم جنرل ہوں، ہم جج ہوں، ہم ایک وکیل ہوں، ہم ایک سپاہی ہوں، ہم ایک طالب علم ہوں، یا ہمارے معزز مہمان کی طرح ایک عالم دین ہوں، علی ھذا القیاس قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اور قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے کیا ہمارے دل نرم ہوتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان کے سامنے تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ ہماری خوش بختی تشریف فرما ہیں مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک نمایاں نام، ایک جانا مانا نام۔ پاکستان میں پڑھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر تشریف لے گئے، آسٹریلیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تشریف لائے، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں۔ آج کے جو مسائل ہیں اور جو جدید مسائل، نو آمدہ مسائل، ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ ہے۔ ایسے علماء ہر دور میں دین کو درکار رہے ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الحشر اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب پاک ہونا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق یا سورہ انعام یا سورہ فاتحہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ میں نے انٹرو میں بہت ساری باتیں بیان کر دی۔ ارشاد یہ آیت کیا فرما رہی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آخری 3 آیات اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے کلام کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلام کی عظمت متکلم کی عظمت ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کلام متکلم کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ کیا سبحان کلام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا قرآن کی افادیت کو تو بیان کیا ہے، فوائد کو تو بہت جگہوں پر بیان کیا ہوا۔ یہ آیات ان آیات میں سے ہے جہاں عظمت قرآن کہ قرآن کریم کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ اگر یہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا اور بلو سے لے کر آئے ہیں کہ ٹھیک یہ نہیں ہوا، اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے جو اس کی عظمت ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ چکنا چور ہو جاتا، یہ دب کر ٹوٹ جاتا۔ اور پھر اللہ نے خود بیان کیا کہ یہ مثال بیان کی ہے، سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے، اور یہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں بات کریں گے ہم آگے۔ تو اب یہ جو قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے نا کہ دیکھیں، ایک ہے اس کا فائدہ۔ میں کہوں گا بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جب کسی چیز کے فوائد پتہ ہوں تو اس کی کنہ بھی پتہ ہو، اس کی یہ بھی پتہ ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ کہیں میں آپ کو نمک کی افادیت بیان کروں، دیہاتی کو بھی پتہ ہوگا، لیکن یہ ضروری تھوڑی ہے کہ دیہاتی کو یہ بھی پتہ ہوگا یہ سوڈیم کلورائڈ ہے، اس کے اندر سوڈیم ہے، NaCl ہے، اس کا فارمولا یہ ہے، نتھنگ ٹو ڈو۔ اور اگر استعمال نہ کریں تو کون سی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے؟ ڈیفیشنسی ہو جائے گی، اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بہت ساری چیزیں، انسان کا علم محدود ہوتا ہے اپنے مشاہدات کے ساتھ، حواس کے ساتھ، عقل کے ساتھ، اس کی ڈائمنشن اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، اس ڈائمنشن سے باہر جاتا نہیں ہے وہ۔
تو وہ سب چیزیں جو اس ڈائمنشن میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کسی کے بتانے سے ہی آئیں گے نا، اسی لیے آپ کو وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ان چیزوں کو بتاتے ہیں جو بیونڈ یور کیپیسٹی ہوتی ہے، جو آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر وہ قرآن کی عظمت کیا ہے، تو اس کے لیے شاید سمجھانا وہ بیونڈ دی کیپیسٹی آف ہیومن بینگ ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ کلام جو قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے اور اس کے اندر قیامت تک لوگوں کے مسائل کا حل ہے، اور ایمانیات کے تمام ابواب اس کے اندر شامل ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ کلام جب کلام اتنا جاندار ہے تو متکلم اس کا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کیا ہوگی، اور جس کے ذریعے قرآن بھیجا جا رہا ہے، یہ قرآن بھیجا جا رہا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے نا، دیکھیں ہیرے کو کون پہچانے گا، موتی کو کون پہچانے گا؟ عام دیہاتی کے نزدیک تو ہیرے میں اور کانچ میں فرق نہیں ہوگا نا، یا تو اس کو جوہری پہچانے گا، بنانے والا پہچانے گا، یا وہ جو جواہرات میں اس کو شوق ہے، وہ جواہرات ہے اس کے پاس، وہ پہچانے گا۔ اس کے علاوہ عام آدمی کے تو کسی آرٹیفیشل جیولری میں اور ڈائمنڈ کے اندر فرق کرنا اس کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ وہ اس کو فرق کر سکے نا، اس کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد قرآن کی عظمت سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کیا، اس کے بعد انسانوں کو اس کی عظمت کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، یہ اس درجے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کی افادیت کیا ہے، پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، پڑھا جائے گا تو ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا، دل کی زمین نرم کیسے ہوگی، اعمال پہ کیسے آؤ گے، یقین کیسے بن رہا ہوگا، جذبات کیسے بن رہے ہو، یہ سب چیزیں فوائد ہیں، یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں مشاہدات حواس۔ اللہ کے کلام کی حقیقت یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اصل میں یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس لیے اس کی اللہ کے کلام کی حقیقت کی سب سے پہلی تشریح وہ احادیث ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے، جو قرآن وہ قرآن مجسم ہے کہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کے کیا حقوق ہیں، قرآن مرد مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احادیث میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ عظمت قرآن کا باب ہے، یہ عظمت قرآن کریم یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت جو اگلی آ رہی ہے، یہ کئی جگہوں پر آیا ہے، تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، تلک الامثال۔ اس سے آگے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کہ ہم یہ مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں، تاکہ تم غور و فکر کرو، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اسی پر آ جاتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کس ماحول میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے اللہ نے آیت رکھ دی، لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اہل نار اور اہل جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو اہل جنت ہیں انہی کو کامیابی نصیب ہو گئی۔ کیسے حالات تھے، کیا واقعات تھے؟ قرآن کریم کی آیات پیش کی جا رہی تھی، کون پیش کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ کیا ماحول تھا، کیا بات کہی جا رہی ہے، اور کیا ایک طرح تسلی نہیں دی جا رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ کلام تو بہت عظیم ہے، آپ جب یہ کلام ان کی خدمت میں آپ پیش کرتے ہیں کہ قبول کر لو، دین کی طرف آ جاؤ، یہ قبول نہیں کر رہے تو یہ سنگ دل ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، آپ کو تسلی ہم دے رہے ہیں، لعلک باخع اللہ یکونوا مومنین، اللہ اکبر، آپ اپنی جان نہ گنوائیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی بھی مقصود ہے اللہ کو۔ تو کس ماحول میں یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ یقیناً دیکھیں، مکہ المکرمہ کا جو ماحول ہے، جو اس کے 13 سال ہیں، اور جہاں دعوت دی جا رہی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ کلام کے مخاطب وہ ہیں جو اہل زبان ہیں۔ جی،
اور جن کو اپنی زبان دانی پہ فخر ہے کہ وہ پوری دنیا کو گونگا کہتے ہیں اور کہتے ہیں بولنا تو ہمیں آتا ہے، پوری دنیا عجمی ہے، وہ عجم ہے، عرب ہم ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ مانتے ہیں اس بات کو، مانتے ہیں اس بات کو، اظہار نہیں کرتے. تو یہ جو چیز ان کو اظہار کرنے سے روک رہی ہوتی ہے، یہی وہ انگریڈینٹس ہیں جو دل کی سختی کا سبب بنتے ہیں، اور دل سخت ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. وہ تکبر ہے، وہ نفس پرستی ہے، وہ شہوت پرستی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کبر کہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، ہمیں کیوں، یہاں کیسے آ گئے، یہ کیسے آ گئے، ہم کیسے. اور پھر جس کو حدیث بیان کرتی ہے حب جاہ اور حب مال. تو یہ جو نفس، کیونکہ نفس پرستی مجموعہ ہوتی ہے حب جاہ اور حب مال کا. اور تو فرمایا کہ انسان بھی مان لیتا، اس کی دل کی زمین بھی خود بخود نرم ہو جاتی اور اس کی دل کی زمین پر بھی ایمان کا پودا اگ آتا، بشرطے کہ یہ اپنی اس نفس پرستی، شہوت پرستی اور اپنے تکبر اس سے باز آ جاتا. اس سے اگر یہ باز آ جاتا، دیکھیں نا، آپ سوچیں کہ کیا معلوم نہیں تھا ابو جہل کو آپس میں بیٹھ کے کیا گفتگو کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہاں ہے، لیکن کیا، لیکن یہ کہ پھر سرداری جائے گی، مال، یہ چیزیں جائیں گی، پھر تو ہمیں یہ کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور ابھی تو ہم 360 کو مان رہے ہیں، اور پھر تو ایک کو ماننا پڑے گا، اور پھر اسی ایک کو پالن ہار ماننا پڑے گا. تو اب یہ جو تکبر ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل کی زمین جو نرم ہوتی ہے تو پھر یہ پودا اگتا ہے. اسی لیے حدیث میں وحی کی مثال بارش سے دی ہے. حدیث میں جو وحی کی مثال دی گئی ہے قرآن کریم کی، بارش سے دی گئی ہے. بارش کے قطرے پہاڑ پر بھی آتے ہیں. بارش کے قطرے جب وہ پہاڑ پر آتے ہیں تو پہاڑ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ آگے تک پہنچ. تو ایسے انسان ہوں گے کہ جب آپ ان سے بات کہیں گے شاید ان کو اتنا فائدہ نہ پہنچے، لیکن وہ آگے پہنچا دیں گے. پھر یہ جب سیم و تھور والی زمین پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو سیم میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے کہا پڑھا جائے گا تو ان کی نخوت، ان کے تکبر، ان کی دشمنی میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. یہ خاصیت ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر مٹی کی خاصیت ہے. قرآن بارش ہے. بارش جب مٹی پہ پڑتی ہے، جس طرح مٹی ریئیکٹ کرتی ہے، ہیومینٹی بھی اسی طرح ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جو زرخیز زمین ہوگی اس کی زرخیزی مزید بڑھ جائے گی. جو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ تو بارش کی طرح اپنی دعوت دیتے چلے جائیں. آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ کون ہو رہا کون نہیں ہو رہا. آپ اپنے آپ کو گھلائیں نہیں، آپ اپنا کام پورا کرتے چلے جائیں. آپ کامیاب ہیں. ان میں سے خود جس کی دل کی زمین نرم ہوگی، جس کی زرخیز ہوگی، وہ خود ایمان میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس اعتبار سے موٹیویشنل بھی ہے، دلجوئی بھی ہے، اور تسلی بھی دی جا رہی ہے. اس سے پہلے کامیابی کے پیمانے بیان کر دیے گئے ہیں کہ سکسس کسے کہتے ہیں، فائز کسے کہتے ہیں، وہ پیمانہ بیان کر دیا گیا ہے. اور آگے یہ وعید بھی سنا دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اگر یہ اسی طرح چلتے رہیں گے تو اس سے پچھلی قوموں میں جس طرح دلوں پہ مہر لگا دی گئی، ان کے دلوں پر بھی ان میں سے بھی بعض ایسے ہوں گے جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جائے گی. سبحان اللہ. اور سب کچھ جانتے بوجھتے، سب کچھ جانتے بوجھتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طریقے سے معرفت کے اس درجے پہ پہنچ کر بھی قبولیت کی توفیق نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اس درجے پہ پہنچ کے بھی معرفت. اللہ کی ہدایت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی قبول نہیں کرتے. درمیان میں آپ نے ایک بات فرمائی، اس سے پہلے کہ میں مثالوں کی بات آپ سے سوال رکھوں، آپ سے سیکھوں، یعنی تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اس سے قبل آپ نے بات فرمائی کہ دل کی سرزمین زرخیز ہوتی ہے قرآن کریم سے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے اپنی دل کی زمین کو نرم کرنا؟ یعنی دنیا کا جو بہترین پانی ہے وہ تو آنسوؤں کا پانی ہے نا.
تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کب آنسو آتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں اس کے یہ جو آنسو آتے ہیں نا، یہ اگلی آیات ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور محبت دل میں آتی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو یہ شوق، یہ محبت، یہ حزن کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ جب وہ حزن کی کیفیت آتی ہے نا کہ اب مجھے اللہ سے ملنے کا، اور اللہ مجھے کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں اللہ مجھے کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جب احسان کا درجہ حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، جو مطلوب ہے، یاد رکھیے گا، احسان کا ایکسیلنس مطلوب ہے۔ اینڈ ایکسیلنس، قرآن کریم حدیث جس چیز کو ایکسیلنس کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ایسے ہر لمحے گزارو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم درجہ یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دیٹ از ایکسیلنس۔ یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ والوں کی صحبت درکار ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، یتلو علیہم آیاتہ، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس جا کے پھر وہ یزکی علیہم، پھر آپ کو سیکنڈ فیز میں آپ داخل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اسکریننگ کرواتے ہیں اخلاق، وہ چیزیں جو مانع ہوتی ہیں اللہ کے نور کو قلب تک پہنچنے میں، وہ پردے پھر زائل ہونا شروع ہوتے ہیں نا۔ there are certain things نا، انسان قلب کی مثال جو ہے، قلب کی مثال دیکھیں، ہر جگہ پر قلب آپ کا مین فوکس ڈائمنشن ہے، اور اس کی مثال شیشے کی طرح ہے کہ جب شیشہ گدلا ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس کی ریفلیکشنز جو ہے نا، انعکاس کی جو طاقت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک، اور اسی طرح قلب کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم میں غور کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنا تزکیہ کرنا، ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا مینٹورز جو آپ کی تزکیہ کریں، آپ کے اخلاق کو نکھاریں، تاکہ آپ کی زمین میں زرخیزی پیدا ہو، تکبر کے کانٹے کو، حسد کے کانٹے کو، کبر کے کانٹے کو، بغض کے کانٹے کو، عداوت کے کانٹوں کو، حب جاہ کے کانٹوں کو، حب مال کے کانٹوں کو، نفس پرستی، شہوت پرستی کی جھاڑیوں کو کاٹتے چلے جائیں، تاکہ دل کی زمین کی زرخیزی برقرار رہے اور اس کی ریٹینیبلٹی رہے، اور دلوں کو اطمینان نصیب ہو، خود بخود ہو جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو آپ نے قلب کی بات کی، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یاد رکھیے گا، اطمینان گاڈ گفٹڈ ہے، ایک وہ نتیجہ ہے ایک پروسیس کا جو حاصل ہوتا ہے۔ آپ جب اس پروسیس میں آ جاتے ہیں، یہ چیزیں خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایمان محنت سے آتا ہے، بغیر محنت کے نہیں آتا ہے۔ آپ کو اس محنت کا پروسیس قرآن نے خود بیان کیا ہوا ہے۔ آپ کو ماحول چاہیے، وہ اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھیں اپنے آپ کو، کیونکہ ایمان کا بننا، اس کے بول ایک الگ چیز ہے، ایمان کے بننے کے لیے آپ کو ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر جو داعیان آپ ہیں، جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی تسلی کا سامان رکھا ہوا ہے، ان کو بھی بتایا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا ہوا کہ دیکھو قرآن کریم اتنی عظیم چیز ہے، یہ نہیں مان رہے تو کیا ہوا، یہ تو اگر کسی اور مخلوق پر نازل ہوتا تو اس کا یہ حال ہوتا، ان کو تو ان رذائل نے یہ کیا۔ لیکن یہ صرف مکہ والوں کے ساتھ تو خاص نہیں ہے کہ یہ رذائل اگر ان میں پائے گئے تھے، نہیں، قیامت تک یہ رذائل جس میں ہوں گے اس کی قبولیت کی تاثیر متاثر رہے گی، چاہے کتنی ہی قابلیت کیوں نہ ہو۔ اور انیک بھائی یہ یاد رکھیے گا، اللہ اپنے دین کا کام جن سے لیتے ہیں، اللہ کے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ سبحان اللہ۔ قبولیت کے لیے دل کی زمین کو زرخیز کرنا پڑتا ہے۔ انٹیلیجنس از ناٹ ریکوائرڈ۔ آپ سوچیں نا، انٹیلیجنس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے۔ جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے علم حاصل کرو، اخلاق حاصل کرو، حکمت کو حاصل کرو، ان لوگوں کے پاس وہ ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں اختیاری ہیں، وہ سب انٹیلیجنٹ اختیاری چیز نہیں ہے، گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ تو آپ اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم کی حکمت کو حاصل کرنا، قرآن کریم کی عظمت کو دل میں بٹھانا، قرآن کریم ایسے
کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے ایمان کی بڑھوتری کا باعث بنے، قرآن پڑھ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ ایمان ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے کیا تو اب آپ کو اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور پھر قرآن دعوت دے رہا ہے، یہ جو اگلی آیات ہے غور کرو، جی پھر ان آیات میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے کلام کا تعارف کرایا ہے، آخرت کا تعارف کرایا ہے، اپنے نبی کا تعارف کرایا، ان کے اندر غور کرنا جی کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں قرآن۔ اور پھر بار بار ہم جو اس پروگرام میں کر رہے تھے کہ پڑھتے ہوئے یہ سوچنا کہ میں مخاطب ہوں، قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے، قرآن کا مخاطب یہ نہیں ہے کہ وہ مشرکین مکہ ہیں، وہ مجھ سے بھی کہہ رہا ہے، یہ دل کی مہر کسی پہ بھی لگ سکتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نے تو آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، these are the universal truth no matter who you are۔ اصل بات یہ ہوگی کہ اگر یہ تکبر آڑے آئے گا، یہ حسد آڑے آئے گا، یہ چیزیں آڑے آئیں گی، تو اتنی ہی زرخیزی میں کمی ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی کم دو ایمان میں دراڑیں پڑتی چلی جائیں گی، کیفیت میں کمی آتی چلی جائے گی۔ اس لیے تو فرمایا نا ایمان و یزید و ینقص، اس کی کیفیات اپس اینڈ ڈاؤنز چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم یہاں اس وقت بات کر رہے ہیں، اس وقت کیفیت کچھ اور ہے، تھوڑی دیر بعد نکل جائیں گے، وہ لوگ اب جو ناظرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس وقت کیفیت کچھ اور ہے، اللہ کی بڑائی سن رہے ہیں، جی، لیکن وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل ہے۔ آپ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی چیز کو سنیں اور اس کا تاثر قلب میں نہ آئے، یہ امپاسبل ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اس پہ گرفت رکھو، کیا سن رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو۔ تو اگر ہم اللہ کی بات کو سنیں گے، اللہ کی بڑائی میں غور کریں گے، اللہ کی صفات میں، اور اسی کو بولیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان نہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ قلب متاثر نہ ہو۔ ایک اللہ کا یونیورسل ٹروتھ ہے، اللہ کا نظام ہے، that's the way how things works، کہ یہاں تک پہنچنے کی چیزیں پہنچتی ہیں ایسی۔ آپ بولیں، آپ سنیں، آپ غور کریں، آپ قرآن کو اس لیے تو تلاوت، آپ لوگ جو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تلاوت صرف نہیں، تلاوت کا اپنا ایک اثر ہے، ترجمے کا اپنا ایک اثر ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے دین کی بات کا سننا ایک الگ اثر ہے۔ تو اور پھر ان سب چیزوں کے نتیجے میں یہ قلب کی زمین جو ہے یہ نرم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس قلب کی زمین نرم ہوتی ہے تو پھر یہ سارے ایمان اور اعمال کے پودے اگتے ہیں، یہ نور دل میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ وہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے نا، جو آپ نے آیت پڑھی کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں کس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایمان والوں کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا، ایمان ہے تو ایمان میں اضافہ ہوگا نا۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ کیا اپنے آپ سے پوچھنا ضرور ہے کہ کیا قرآن پڑھ کر میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، میرے دل کی زمین بھی زندہ ہوتی ہے، مجھے بھی عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ قرآن کریم سے ایک تعلق قائم کیا جائے۔ جب تک تعلق قائم نہیں ہوگا دل کی زمین زرخیز کیسے ہوگی؟ ایک بات یہ ہے۔ تو ٹو ڈوز میں ہم آپ سے یہ بات کروائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ آیت مکمل ہو جائے۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم یہ مثالیں، اللہ فرما رہا ہے ہم مثالیں کیوں پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ اس لیے کہ لوگ ان پر غور کریں، فکر کریں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں کئی جگہ مثالیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ جو مثالیں پیش کرنے کا جو انداز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا، یہ کیوں ہے؟ کیا اس کی حکمت ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، انسان، میں نے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان کے جو علم کے ماخذ ہیں، جو سورسز آف نالج ہیں، وہ ان کے اندر کچھ چیزیں آ سکتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں کو بیان فرما رہے ہوتے ہیں، مثال سے چیز سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے اور فہم کے قریب ہوتی ہے۔ اچھا، یہ قرآن کا نہیں، وحی کا انداز،
انجیل میں بھی مثالیں ہیں، جی بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ مثالوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ مثالیں بیان کرنے میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہت مثالیں بیان کرتے ہیں، ان کے حواریوں میں سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جس کو سمجھ میں آنا چاہیے اسے سمجھ میں آ جائے، اور جسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انجیل کی 2 مثالیں آپ کی اجازت سے پیش کروں؟ جی مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنے حواریوں سے کہ دیکھو یہ جو بنی اسرائیل کے علماء تم سے جو باتیں کرتے ہیں نا، یعنی اپنی کتاب توریت تم تک پہنچاتے ہیں، جو یہ باتیں کہیں ان باتوں کو تم مان لینا، لیکن کبھی ان جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ قبریں ہیں، وہ ایسی یہ پسماندہ فرسودہ قبریں ہیں، لیکن ان کے اوپر قلعی کر کے ان کو نیا بنا دیا گیا ہے۔ یہ علماء کی بات، جو قرآن فرما رہا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ وہ علماء ہیں کہ جو اپنی آیات، توریت کی آیات کو چند پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثالیں وہی جیسے آپ نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ وہی تفصیل سے بیان کر دیتی ہے تاکہ انسان کے ذہن میں اچھی طرح نقش ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم وحی جو آتی ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے نا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تبارک، اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی ذات کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو جاننا، پھر ان کی صفات کی کمیت اور کیفیت کو جاننا، یہ ایک حد تک انسان کر سکتا ہے۔ اللہ سنتے ہیں، فائن، لیکن جو سننے کی ڈائمنشنز ہیں نا وہ آپ کی عقل ایک حد تک جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ کیسے سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کتنا دیکھتے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قبیر ہے، قدیر ہے، اپنی قدرت سے پوری کائنات کو چلا رہے ہیں اللہ۔ تو یہ جو ڈائمنشنز ہے نا، یہ آپ کی ایک لمٹ ہے، وہاں پہ عقل اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے کہ نہیں، نو مور دیٹ۔ یہ آپ کی یہ جو بیونڈ دا کیپیسٹی چیز شروع ہوتی ہے نا، وہاں کے سمجھانے کے لیے آپ کے پاس وکیبلری بھی نہیں ہے، الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے جو اس کو تعبیر کر سکے صحیح۔ وہاں پھر مثال جو ہے نا وہ ہیلپ کرتی، اور یہ ہے وہ علم کی ڈائمنشن جس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ ایمان کے وہ شعبے، ایمان کے وہ حصے جن کی حقیقت کو سمجھایا نہیں جا سکتا، اس کے لیے مثالیں آتی ہیں نا۔ اللہ نور السماوات، مثال آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی مثالیں دے رہے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالی جو یہ مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس صفات کی لطافت کو بیان کرنا انسان کی زبان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، الفاظ ساتھ نہیں دیتے اس باریکی کو، اور پھر جب آپ اس کے اسٹریٹ اسٹیٹمنٹ میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ متشابہات آتے ہیں۔ اسی لیے تو متشابہات کے بارے میں کہا گیا نا کہ یہاں پہ آپ زبان اپنی اب آگے نہ جائیں آپ کو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے نا۔ تو مثالیں جو دی جا رہی ہیں وہ اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس کی حقیقت کو تھوڑا بہت سمجھ سکیں، جان سکیں، آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ مثال کے ذریعے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ بہت ساری جگہوں پہ جا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی ہلائی، اور ٹہنی ہلائی تو پتیاں گر گئیں، تو فرمایا دیکھا کہ یہ ٹہنی ہلائی، جس طریقے سے اس ٹہنی کے ہلانے سے، یہ خشک ٹہنی کے ہلانے سے یہ پتے گر جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مثال دے کے، کیونکہ مشاہدہ پیوست ہو جاتا ہے، جب آپ اس کے علم کو مشاہدے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں نا تو اس کی ریٹینیبلٹی بڑھ جاتی ہے، وہ ریٹین ہو جاتی ہے نالج جا کے، کیونکہ آپ کو مثال یاد رہ جاتی ہے، آپ کو مثال یاد رہ جاتی ہے، اٹیچمنٹ آپ کی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کریم مثال دے رہا ہے اس کے ساتھ کہ دیکھو یہ اس درجے، اس کی عظمت کا لیول یہ ہے، اس کی عظمت کا لیول یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ ختم ہو جاتا۔ سوچو کہ انسان کے قلب پہ اترتا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے رہ جاتا ہے،
ورنہ یہ عظمت تو اس کے قرآن کی اس درجے ہے کہ اگر یہ آئے تو یہ سہ نہ سکے یہ مخلوق. تو اب یہاں پر اس سے پہلے کا ایک مثال اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، مثال تہی سمجھانے کے لیے اللہ اکبر. اور جو قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں. آسمان والوں کے لیے ویسے ہی ہوتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے اس طرح چمکتے ہیں. تو ایسے وہ گھر ایڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں. جی، تو گھروں میں قرآن کریم کی محفلیں آباد اب یہ جو آپ نے مثال دی جی. تو یہ آسان ہو گیا نا کہ اچھا جس طرح آسمان پہ یہ چمک رہے ہیں تو اوپر سے فرشتے ان گھروں کو اسی طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اسی طرح چمکتے ہوں گے. یہ ٹوئنکلنگ ہے یہ سٹارز کی، یہ اسی طریقے سے ہو رہی ہوگی ہمارے گھروں میں کہ جس طریقے سے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں اوپر سے دیکھنے والے کے لیے یہ گھر اس طریقے سے آئیڈینٹیفائیبل ہوں گے. تو اب یہ مثال دی جا رہی ہے نا یہاں پر، تو یہ جو تمثیل ہے، جو تمثیل کے ذریعے قرآن کریم کا اس طرح کی چیزوں کو سمجھانا جس کا علم انسان اپنے حواس اور مشاہدے سے حاصل نہیں کر سکتا. جی ہاں، اور کیونکہ ہر پڑھنے والا، قرآن کریم پڑھنے والا، سب کا جو ذہنی سطح ہے وہ ایک نہیں ہو سکتی. تو عامت الناس کے لیے بھی ہے قرآن کریم اور خواص کے لیے بھی ہے. تو بات سمجھ میں آ جائے بندگان خدا کو، یہ ہے مقصد. اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کے اندر سے غوطہ زن ہو کے موتی چن کے لے آتا ہے. سبحان اللہ، ہر آدمی غوطہ زن ہوتا ہے، ہر آدمی غوطہ زن ہو کر اپنے حصے کا نور لے موتی چن لے. اللہ اکبر. اور اپنی شخصیت کو مضبوط کرے، اپنی شخصیت کو منور کرے. اب یہی سوال جو کیونکہ آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، ارشاد فرما دیجئے. میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی. یہ قرآن، اس کی عظمت آپ نے بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب انسان، ہم، اور خاص طور پر انسان ہی نہیں، اہل ایمان قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور مجھے بھی موتی چننے ہیں، مجھے بھی خود کو منور رکھنا ہے. قرآن کریم کی خوشبو میرے اندر نظر آئے. مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف مدارج ہوتے ہیں. ایک جنرل قرآن کریم کو کس طرح پڑھے، ایک پارلیمنٹیرین قرآن کریم کو کس طرح پڑھے، ایک صدر مملکت وہ قرآن کریم کیسا پڑھے، علی ھذا القیاس ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، آپ جیسا عالم دین اور ہم جیسا طالب علم، قرآن کریم سے موتی چننے کے طریقے کیا ہوں گے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم کا ارشاد، کونوا مع الصادقین، ہمیشہ سچوں کی صحبت میں بیٹھو. ارشاد فرمائیے. دیکھیں بس یہ جو آپ نے آخری آیت تلاوت فرمائی یہ قیامت تک کے لیے ہے. ٹھیک. اور یہ جواب ہے ان تمام لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ کہاں تلاش کریں. اگر قرآن نے بیان کر دیا نا تو اس کا مطلب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک صادقین رہیں گے. ٹھیک. دنیا جب تک قائم ہے صادقین رہیں گے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو تلاش کریں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں اور ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ کر اپنے ایمان کو منور کریں. لیکن جو آپ نے رولز بیان کیے ہیں، انسان زندگی کے کسی بھی رول میں ہو، اس کا پہلی شرط یہ ہوگی کہ عمل کرنے کی نیت سے اس قرآن کو پڑھنا شروع کرے یہ سوچ کر کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے. ٹھیک. مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے، بحیثیت جرنل، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت اسٹوڈنٹ. تو آپ کو قرآن کے ہر خود بخود چیزیں ملتی چلی جائیں گی، عقدے کھلتے چلے جائیں گے، آپ کے گتھیاں سلجھتی چلی جائیں گی، سوالوں کے جواب ملتے چلے جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن کریم کے بعض حصے ایسے ہیں، بعض آیات ایسی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے تو اسے حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اس کے لیے ہمیں حدیث چاہیے. اور
پھر اسی طریقے سے شان نزول کے لیے ہمیں حدیث چاہیے. قرآن کریم کا مخاطب اول کون تھا, کس کے بارے میں آیت اتری ہے, اس زمانے کا کیا حال تھا, اس وقت کیا, اس کے لیے ہمیں تفاسیر چاہیے, اس کے لیے ہم کسی تفسیر کا مطالعہ رکھیں, بجائے اس کے کہ قرآن اور صاحب قرآن ساتھ چلتے ہیں. اس کے دیکھیں صاحب قرآن کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بات تو اپنے ذہن سے نکال دیں, کیونکہ یہ لٹریچر کی کتاب نہیں ہے, یہ صاحب کلام جو خود ہے صاحب قرآن, اس نے جو قرآن کو سمجھا ہے, آپ کی سمجھ وہاں تک نہیں ہے, نہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, نہ آپ کے اندر وہ اہلیت ہے. تو وہاں پہ تو آپ نے گھٹنے ٹیکنے ہیں اور اس طریقے سے اس کو لے لینا ہے, کیونکہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی کی میجر 2 سورسز ہیں, سورسز آف شریعہ, ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے. پھر اس کے بعد لیول آئے گا نا ایکسٹریکٹ کرنے کا, کہ فقہاء نے اس کو ایکسٹریکٹ کیسے کیا, مسائل. بیسک سورسز آف شریعہ ہیں. ان 2 سورسز آف شریعہ کے بغیر دین پہ چلنا ناممکن ہے. تو ہمیں قرآن سے تعلق اب خود بھی جوڑنا ہے, اپنی اولادوں کو جوڑنا ہے, اور نہیں صاحب ایک مرتبہ اس بچے کا تعلق آپ قرآن سے جوڑ دیں, اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے, بشرط ہے کہ قرآن سے تعلق جڑا رہے. یہ روزانہ کچھ وقت نکال کے قرآن کا پڑھنا, کچھ وقت نکال کے, یہ ہے اصل ریکوائرمنٹ, کہ ہم اپنا وقت نکالیں روزانہ قرآن کو پڑھنے کا, اور اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں. یہ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ پیوست ہو جاتا ہے بچوں کی زندگی میں. سالہ سال تک انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دن کا آغاز اس طرح کرتے ہوئے دیکھا, ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. تو ہم صبح کے وقت میں بیٹھ کر قرآن کریم کا پڑھنا, قرآن سے اپنے دن کو شروع کرنا, آپ جتنا پڑھ سکیں. آپ دیکھیں قرآن کریم کا معمول صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا تو 7 دن میں ختم کرنے کا, جو 7 منزلیں ہیں, 7 منزلیں قرآن کی اسی لیے ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں. تو ارے آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ چلیں 1 پارہ روزانہ پڑھ لیں, ارے 1 نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ پڑھ لیں, پاؤ پڑھ لیں, 1 صفحہ پڑھ لیں, 1 رکوع پڑھ لیں, لیکن عادت بنائے قرآن کریم کو اپنے 24 گھنٹے کی. اب جو بھی آپ کے کام ہیں ان کے اندر ایک حصہ ہے قرآن کریم کا پڑھنا, اور اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھ کے اپنے ٹولز نکالنا. آپ نے جو گفتگو فرمائی نا, بجا 100% اتفاق ہے آپ کی بات سے, لیکن آپ نے یہ عمومی رویہ بیان فرمایا کہ یہ رویہ ہونا چاہیے جو دین کو مطلوب ہے. میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا, میں نے کچھ مناسب اور کچھ مرتبے یہاں بیان کیے تھے. مثال کے طور پر میں ایک جنرل ہوں, تو جب میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں الحمد سے لے کے والناس تک, تو میں ایک جنرل, ایک عام آدمی نہیں ہوتا, وہ جنرل ہوتا ہے, یعنی عسکری شعبے سے وابستہ کوئی بھی شخصیت. میں جب پڑھ رہا ہوں وَإِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تو میرا انداز کچھ اور ہوگا کہ تم اسلحہ جمع کرو تاکہ دشمن پر تمہاری ہیبت آ. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلُوهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. میں جب پڑھ رہا ہوں نا تو میرا قرآن اور صاحب قرآن, وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے وہ کنکریاں, وہ ہم پھینک رہے تھے. تو نصرت الہی کا مستحق ایک مسلمان سپہ سالار کیسے ہوتا ہے؟ آگے ایک صدر ہے, ایک وزیر اعظم ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. جنہیں ہم زمین پہ اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے, وہ زکوٰۃ کا ادارہ قائم کریں گے, وہ نیکی کا حکم دیں گے, وہ برائی سے روکیں گے. تو ایک صدر ہے نا, جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اگر میں وزیر اعظم ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے وزیر اعظم بنایا تھا, تم ایک مسلمان وزیر اعظم, تم ایک کلمہ گو وزیر اعظم, اور تم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی, تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, تو عملی طور پر جو ذمہ داریاں تم پہ یہ قرآن نافذ کر رہا ہے اس پر کتنا عمل کیا تم نے؟ تو مختلف طبقات ہیں, ایک کسان ہے, ایک مزدور ہے, ایک سڑک پہ پتھر کوٹنے والا ہے, اور ایک صدر پاکستان ہیں یا چیف ہیں
یا عدل کی بات اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، قرآن بات کر رہا ہے نا، عدل کرو تقوی سے قریب تر ہے۔ تو جب ایک جسٹس یہ آیت پڑھ رہا ہے قرآن کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارشاد فرمائے۔ دیکھیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہر آدمی اپنے علم کے مطابق اس کے اندر سے اپنے ٹو ڈوز تلاش کرے گا۔ ایک آدمی جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے جی ہاں، تو وہ قرآن اس سے ضرور یہ مخاطب ہوگا کہ جب تمہارے پاس یہ طاقت موجود تھی کہ تم جو ہے وہ سود جیسی لعنت کو ختم کر سکتے تھے تو تم نے کیا جہاد کیا؟ یہاں تو تم بیٹھ کے کر سکتے تھے نا، تمہارے قلم کے اندر یہ طاقت تھی نا کہ تم قانون بنا سکتے تھے۔ تم نے کیا کہا؟ تم نے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی؟ تم نے منکرات کے خلاف آواز اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ جب اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی تھیں، اللہ کے احکام کے جنازے نکل رہے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ قرآن پوچھے گا نا ان سے کہ تم نے یہاں پر کیا کیا ان کے اندر؟ پھر وہ جنرل ہے، اس سے پوچھے گا، ظاہر سی بات ہے وہاں پر دشمن کون ہے اس کی پہچان۔ پھر مستطاعتم کا ترجمہ آج کی تاریخ حال کا امر مستطاعتم کسے کہہ رہا ہے؟ پھر مستطاعتم کے ساتھ صرف اسلحے کا جمع کر لینا نہیں، اس کے استعمال کی ہمت، طاقت، ایمان جو مطلوب ہے یہاں پر، اور اس کے لیے وہ آیت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال کب ہوگی، اور اگر وہ نہیں آئی تو تمہاری کثرت کچھ نہیں کر سکے گی، تمہاری کثرت کچھ نہیں کر سکے گی، تم تو اللہ کی مدد سے لڑو گے۔ تو اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ، اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ شامل حال رکھنا، تو یہ وہ دیکھ رہا ہوگا جج جب وہ بیٹھے گا تو دیکھے گا کہ ظاہر سی بات ہے جب میں عدل کر رہا ہوں گا تو اس کی برکات کیا ہوں گی۔ یہ میرا مطالبہ ہے، اللہ کا مطالبہ ہے کہ تقویٰ، جج کا تقویٰ عدل ہے۔ وہ وہاں پہ بیٹھا، اس کا تقویٰ کیا ہے؟ اس کا تقویٰ تو عدل ہے کہ یہاں پر وہ اس کو اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں، جب مجھے پتا ہے کہ ملزم کون ہے، مجرم کون ہے، گواہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ وکیل سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو معلوم جو کچھ اس کے علم میں آ رہا ہے اس کے مطابق عدل کا فیصلہ کرنا، تو یہ عابدوں کی کئی سو سال کی عبادت سے بہتر ہے جو یہ ایک عدل کا فیصلہ کر رہا ہوگا، جو اس پہ برکات آ رہی ہوں گی۔ آپ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ میں، جب فیصلہ آتا ہے حکومت، حاکمیت کس کی، سوورنٹی کس کی تسلیم کر رہا ہوں میں؟ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں۔ کہیں میں ان آیات میں تو نہیں آ رہا کہ جو حکومت کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم ظالمون فاولئک هم فاسقون۔ تین خطرناک قسم کی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اگر میں یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کر رہا ہوں تو اللہ کی نگاہ میں خدا نخواستہ میں فاسقین میں تو نہیں ہوں، ظالمین میں تو نہیں ہوں۔ تو یہ تو آدمی دیکھے گا نا اس کے اندر کہ فیصلہ کرتے وقت اس نے فیصلہ کیا کیا، اللہ کے حکم کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا یا نہیں کیا۔ تو وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کو، تو ریاست مدینہ کا ایک پروسیس ہے، ریاست مدینہ تو نتیجہ ہے کسی پروسیس کا، ریاست مدینہ خود کسی پروسیس کا نام نہیں ہے، اس سے پیچھے ایک پروسیس ہے جو ریاست مدینہ تک پہنچنے کا، وہ تو ایک ریزلٹ ہے نا جو آپ کو اینڈ آف دا ڈے میں پھل آئے گا۔ وہ ریاست مدینہ کے قیام سے قبل مکہ کے 13 برس بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اب انسان سازی ہوتی ہے، مردم سازی، انسانیت سازی، یہ جو مردم سازی ہے اس کے بعد مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن کریم کی آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 21، مفتی محمد نجیب صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کریم کی خشیت کیا ہے، قرآن کریم کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ کی باتیں دہرانا نہیں چاہتا، آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی، بس قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔
دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب۔ آج کا سوال قرآن اندازی انعام یافتہ کا اعلان مفتی صاحب فرمائیں گے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب پاک ہونا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق یا سورہ انعام یا سورہ فاتحہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ حضرت مفتی محمد نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر کون ہیں؟ راؤ رفاقت علی، کہاں سے؟ وہاڑی سے۔ راؤ رفاقت علی صاحب وہاڑی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس سے اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس سے اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔